بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام پر ایرانی قرض کتنا ہے؟ ناظرین، آج ہم شام پر جو ایرانی قرضہ ہے اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سن 1979 کے انقلاب کے بعد نہ صرف ایران کے مغربی ممالک سے تعلقات خراب ہوئے بلکہ خطے میں بھی اس کے مخالفین میں اضافہ ہوا تھا۔ صرف ایک برس بعد ہی 1980 میں عراق نے ایران پر حملہ کر دیا اور یہ جنگ سن 1988 تک جاری رہی۔ اس وقت ایران اور سعودی عرب کے تعلقات تیزی سے خراب ہوئے اور ان تعلقات میں آج تک سرد مہریں نظر آتی ہیں۔ انقلاب ایران کے بعد تہران نے شام، یمن، فلسطین اور عراق میں اپنے زیر اثر مسلح گروہوں کی حمایت کی جو کہ آگے جا کر ایک بڑی طاقت کے روپ میں ابھرے، لیکن یہ طاقت اب کم ہو رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت شام میں بشار الاسد کے معزولی ہے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کو ایران کے لیے ایک بڑے دھچکے کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ایران نے معزول صدر کو اقتدار میں رکھنے کے لیے وہاں کافی بڑی سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ شام میں لگے ایرانی سرمایہ کا کیا ہوگا۔ یہ آوازیں ایران کے اندر بھی اٹھ رہی ہیں اور انہیں ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی پالیسی پر بھی ایک سوالیہ نشان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایرانی صحافی اور تجزیہ کار محمد ماجری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ بشار الاسد آخری الیکشن 95% ووٹوں سے جیتے تھے، لیکن 3 سال بعد ہی جب انہیں اقتدار سے باہر دھکیلا گیا تو ایک بھی شامی شہری ان کی دفاع کے لیے باہر نہیں آیا۔ ایران میں لوگوں کے سوالات۔ بعد ازاں محمد ماجری نے بغیر کوئی وضاحت دیے ایکس سے اپنی پوسٹ حذف کر دی، لیکن ایران میں دیگر لوگ ضرور پوچھ رہے ہیں کہ گزشتہ 14 برسوں میں ایران نے جو شام کو قرض دیا تھا اس کا اب کیا ہوگا۔ یہ بات واضح ہے کہ شام میں اقتدار میں آنے والے باغی گروہ کا رویہ ایران کے ساتھ مختلف ہوگا۔ ایران اور روس نے بشار الاسد کی حمایت کی تھی اور یہ باغی گروہ اس تینوں طاقتوروں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ تاہم اب ایران اور روس دونوں ہی نئی شامی حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب بشار الاسد کو شام چھوڑنے اور روس فرار ہونے پر مجبور کیا گیا، ایران کی جانب سے بہت ہی ناپا تولا رد عمل آیا۔ ایران کی جانب سے بیان میں کہا گیا تھا کہ شام آج تاریخ کی ایک مشکل موڑ پر کھڑا ہے۔ اس صورتحال میں بیرونی ممالک سے زیادہ شامی شہریوں کی حفاظت زیادہ اہم ہے۔ ہمیں امید ہے کہ نئی شامی حکومت کے ساتھ مشترکہ مفادات پر باہمی تعلقات جاری رہیں گے۔ ایران نے شام کو کتنا قرض دیا تھا؟ سرکاری طور پر تاحال یہ معلومات منظر عام پر نہیں آئی ہے کہ ایران نے شامی صدر بشار الاسد کو کتنا قرض دیا تھا، لیکن ایران میں سوشل میڈیا پر یہ موضوع زیر بحث ہے۔ 7 دسمبر کو سابق ایرانی رکن پارلیمنٹ بہرام پارسائی نے دعویٰ کیا کہ ایران نے بشار الاسد کو $30 ارب سے زیادہ رقم قرض کی مد میں دی تھی۔ یہ رقم بہرام پارسائی کا اندازہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اصل رقم اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ شام میں حزب اختلاف کے گروہوں کا کہنا ہے کہ سن 2011 سے لے کر اب تک ایران نے بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے تقریباً $50 ارب خرچ کیے تھے۔ اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے بھی جمعرات کو ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ ایرانی حکومت نے بشار الاسد کو بچانے کے لیے $30 ارب خرچ کیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ ایرانی عوام ابھی کیا محسوس کر رہے ہوں گے۔ ایران کے جابر حکومت نے شام میں بشار الاسد کو بچانے کے لیے $30 ارب خرچ کیے تھے۔ جس شخص پر اتنا پیسہ خرچ ہو وہ صرف 11 دن کی جنگ میں ہی برباد ہو گیا۔ ایران کی حکومت نے غزہ میں حماس کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی اربوں ڈالر خرچ کیے۔ حماس بھی اب معذور ہو چکا ہے۔ آپ کی حکومت نے لبنان میں حزب اللہ کو بچانے کے لیے $20 ارب خرچ کیے اور صرف چند ہی ہفتوں میں حزب اللہ تباہ ہو گئی۔ آپ کی حکومت آپ کا پیسہ چرا رہی ہے اور ضائع کر رہی ہے۔ یہ پیسہ ایران میں سڑکیں، اسکول بنانے اور دیگر ترقیاتی کام پر بھی خرچ ہو سکتا تھا۔ بشار الاسد کے دور اقتدار میں ایران اور شام کے درمیان گہرے تجارتی تعلقات بھی تھے۔ ایران نے شام میں نہ صرف سرمایہ لگایا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان کاروبار زائرین کے سبب بھی
پھلتا پھولتا رہا۔ اب ایران کے پیسے کا کیا ہوگا؟ کموڈیٹی انٹیلیجنس فرم کپلر کے مطابق گزشتہ کچھ برسوں سے ایران تیل کے 70 سے 80 ہزار بیرل یومیہ شام برآمد کر رہا تھا۔ اگر ہم اسے 60 ہزار بیرل بھی تصور کر لیں اور ایک بیرل کی قیمت $50 لگا لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران سالانہ $1 ارب کا تیل شام بھیج رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن 2011 سے سن 2024 تک ایران نے تقریباً $14 کا صرف تیل شام بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے شام کو ہتھیار، کاروباری اشیاء، گاڑیوں کے پرزے اور دوائیاں بھی فراہم کی ہیں۔ کیا شام نے ان تمام اشیاء کی مد میں ایران کو کبھی پیسے دیے؟ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایران لبنان میں حزب اللہ کو بھی ضروری اشیاء شام کے ذریعے ہی بھیجا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب باغی گروہوں نے شامی حکومت کو شکست دینا شروع کی تب بھی شام میں ایرانی تیل بھیجا جا رہا تھا۔ 8 دسمبر کو ٹینکر ٹرالر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کی خبر سن کر ایرانی ٹینکر نے خلیج سوئس میں یو ٹرن لے لیا۔ یہ ایرانی جہاز 75 ہزار بیرل تیل شام کے لیے لے کر نکلا تھا، لیکن اب یہ واپس جا رہا ہے۔ ایران کے عسکری اور سیکیورٹی بجٹ میں بھی شام ایک اہم حصہ رہا ہے۔ ایران نے شام میں انفراسٹرکچر اور انڈسٹری میں بھی سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ ایران زائرین دمشق میں شیعہ مزارات پر بھی ایک بڑی تعداد میں جایا کرتے تھے۔ اسی دوران ایران شام کے ساتھ مفت تجارت کے منصوبے پر کام کر رہا تھا اور ایرانی پارلیمان نے اس حوالے سے ایک بل کی بھی منظوری دی تھی۔ ایران کو امید تھی کہ شام میں خانہ جنگی کے بعد ان کے تمام ترقیاتی کاموں کے طفیل اسے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، اس لیے ایران نے شام میں سرکاری حکام کو بھی تعینات کر رکھا تھا۔ شام میں ایرانی سرمایہ کاری کی حقیقی لاگت کیا ہے؟ ایرانی پارلیمنٹ کے سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے رکن یعقوب رضا زیدی کے مطابق تقریباً 10,000 ایرانی شام میں تعینات تھے۔ جب ان سے شام پر ایرانی قرض کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس $30 ارب کے قرض کے حوالے سے مصدقہ معلومات موجود نہیں، لیکن میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ ایرانی حکومت کی پالیسی کے سبب ایسی معلومات اکثر منظر عام پر نہیں آتی اور اس صورتحال میں ایرانی عوام اپنی ہی حکومت سے وضاحت کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایران کے صحافی عباس عابدی نے فارسی اخبار ہم مہمان میں ایک مضمون لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں شفاف طریقے سے یہ بتایا جانا چاہیے کہ ایران نے شام میں کیا غلطیاں کیں اور ہم نے وہاں کتنا پیسہ خرچ کیا۔ آزاد ماہرین پر مشتمل ایک کمیونٹی کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسی غلطیاں مستقبل میں بھی ہوتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ پارلیمانی کمیشن برائے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی حشمت اللہ نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ شام کی جنگ ایرانی عوام کی جنگ نہیں تھی اور حکومت کی جانب سے وہاں خرچ ہونے والے اربوں ڈالر کے حوالے سے بھی کوئی وضاحت نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو ایرانی عوام کی زندگیاں اور املاک داؤ پر نہیں لگانے چاہیے۔ ان کے مطابق بھی شام پر کل ایرانی قرض $30 ارب ہے۔ نئی دہلی میں واقع جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر آفتاب کمال پاشا کہتے ہیں کہ ایران نے بشار الاسد پر اربوں ڈالر خرچ کیے تھے اور یہ پیسہ واپس ملنا بہت مشکل ہوگا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ایران اب شامی ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو گیا ہے اور اب وہ اربوں ڈالر خود کو مضبوط کرنے پر خرچ کر پائے گا۔ ایران کو اب لبنان میں حزب اللہ پر اور شام میں بشار الاسد پر اربوں ڈالر نہیں خرچ کرنے پڑیں گے۔ ایران فی الحال تو نقصان برداشت کر رہا ہے لیکن اب وہ یہ پیسہ خود پر لگا سکے گا۔ دوستو یہ تھی ایک خصوصی رپورٹ جو کہ میں نے BBC اردو سے لیے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے گا۔ شکریہ۔